بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا ابا الزہراء یا سیدی یا جد الحسن والحسین بگیسو شہید کربلا و روئے گلگونش گرا از کار ما شیر خدا مشکل کشا بکشا یا غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد۔ نہایت ہی واجب الاحترام لائق صدر تکریم قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ منیر احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اور عزت مآب گرامی قدر جناب ملک عمر دین صاحب زید مجدہ اور مکرمی محترمی عزت مآب پروفیسر محمد اکبر صاحب اور فیصل آباد جماعت اہل سنت کے خادمین اور مقتدر مہمانان گرامی قدر معزز سامعین، آج فیصل آباد جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے ماہانہ درس قرآن انعقاد پذیر ہے، جس میں آپ اور میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ حضرت لقمان علیہ السلام کہہ لیں یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیں، کیونکہ ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعد نے کہا وہ ولی تھے، بعد نے کہا وہ نبی تھے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو تربیت کرتے ہوئے نصیحت کی ہے کہ اے میرے بیٹے، نماز کو قائم رکھنا اور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے بچتے رہنا اور جو مصیبت آئے اس پر صبر کرتے رہنا، اور یہ کام جو ہیں یہ بڑے بلند ہمتی کے کام ہیں۔ اس آیت کے تحت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، پچھلے دنوں تقریباً 3-4 درس قرآن جو ہیں وہ والدین کے مقام اور مرتبے پہ عرض کیے تھے، تو آج خیال تھا اولاد کی تربیت کے بارے میں والدین کا جو کردار ہے اس کو بیان کیا جائے۔ یاد رکھیے، اولاد کی تربیت کے مرکزی 3 ذرائع ہیں۔ کتنے؟ اولاد کی تربیت کے میجر مرکزی 3 ذریعے ہیں۔ اولاد کی تربیت کا سب سے مرکزی، سب سے بڑا، سب سے اہم ذریعہ جو ہے وہ والدین ہیں، اور یہ بات ہر بندہ جانتا ہے۔ اولاد کی تربیت کی سب سے بڑی ذمہ داری اولاد کی تربیت کا سب سے میجر ذریعہ جو ہے وہ والدین ہیں، اور اولاد کی تربیت کا دوسرا مرکزی ذریعہ جو ہے وہ استاذ، بچوں کے استاذ یا پھر والدین کے دوست احباب،
آپ نے کبھی سنا ہوگا یا کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہوگا، بعض اوقات جب اولاد کہا نہیں مانتی، باپ اور ماں تھک جائیں تو پھر اپنے دوستوں کو کہتے ہیں یار انہوں سمجھائی ذرا، بچے کو سمجھانا ذرا، یا استاذ کو کہتے ہیں اس کو سمجھاؤ ذرا، بات نہیں مانتا۔ پہلی ذمہ داری، پہلا ذریعہ مرکزی اولاد کی تربیت کا کون؟ والدین۔ اور دوسرا جو ذریعہ ہے میرے خیال میں اس کی اس وقت نوبت آتی ہے جب والدین اپنی تربیت کا موقع گنوا دیتے ہیں، جب والدین خود تربیت کرنے کا موقع گنوا دیں تو اس وقت یہ نوبت آتی ہے، اور والدین اپنے دوست احباب کو یہ کہتے ہوئے ذرا اس کو سمجھانا، اپنی نکاتی بھی محسوس کرتے ہیں اور سبکی بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اولاد کی تربیت کا تیسرا مرکزی ذریعہ جو ہے وہ ہے کوئی تربیتی ماحول، کوئی تربیتی ماحول، بچے کو ہم اس ماحول کو اڈاپٹ کروائیں، بچے کو ہم وہ ماحول میسر کر کے دیں، کسی شیخ کامل کا ہو، کوئی درس قرآن کا ہو، یا کوئی تربیتی اجتماع ہو۔ اور اولاد کی تربیت کا چوتھا ذریعہ جو ہے، میں اس کو چوتھا ذریعہ نہیں مانتا، لیکن کہا جا سکتا ہے دعا۔ کیا؟ اس کو میں مستقل ذریعہ نہیں کہتا، اس لیے کہ اولاد کی تربیت کا کوئی بھی ذریعہ ہو، والدین ہوں، اولاد استاذ ہو، یا دوست احباب ہوں، یا تربیتی ماحول ہو، والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ہتھیار کو نہ چھوڑیں، کیونکہ حدیث پاک ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اب دیکھیے بچہ پیدا نہیں ہوتا تو ہم دعا نہیں اس کے لیے مانگتے یا اللہ اولاد دے دے، بچہ ماں کے بطن میں آ جائے ہم پھر دعا مانگتے ہیں یا اللہ زچہ بچہ دونوں کی خیر کرنا۔ تو جب بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اسی وقت سے ہمیں دعا کو جاری رکھنا چاہیے۔ تو اولاد کی تربیت کے یہ تین مرکزی ذریعے ہیں۔ اب اولاد کی تربیت کے طریقے، جہاں تک میری فکر پہنچی ہے 6 طریقے ہیں، اگر 7واں کسی کے ذہن میں آئے تو مجھے روک کر وہ طریقہ بتا سکتا ہے۔ اولاد کی تربیت کا پہلا طریقہ کہ والدین جس کام کے بارے میں چاہتے ہیں کہ اولاد وہ کام کرے تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اس کام کا حکم دیں، اور حکم میں حکمت عملی ہونی چاہیے۔ قرآن بھی کہتا ہے دین کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ وہ کام جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کرے، والدین کو چاہیے اس کام کا اپنی اولاد کو کیا دیں؟ بولیے، حکم دیں۔ اور دوسرا طریقہ، وہ کام جس کے بارے میں والدین چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد وہ کام نہ کرے یا اس کام سے رک جائے، تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو اس کام سے منع کرے۔ 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا، والدین جس کام کے بارے میں چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد وہ کام کرے، اولاد کے سامنے والدین کو چاہیے اس کام کی فضیلت بیان کریں، اس کام کی اہمیت کو بیان کریں، اس کام کی اہمیت کو اجاگر کریں۔ اور اسی طرح چوتھا طریقہ، وہ کام جو چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نہ کرے، ہم اولاد کے سامنے اس کام کی مذمت کریں، اس کے نقصانات بیان کریں۔ 4 ہو گئے۔ 5واں، اولاد کی تربیت کا طریقہ، وہ کام جو والدین چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کرے، والدین کو چاہیے کہ اولاد کے سامنے خود وہ کام کرے۔
جیسے نماز ہے، بڑوں کا ادب ہے، آگے چل کے بیان کروں گا۔ اور چھٹا طریقہ جو اولاد کی تربیت کا ہے وہ ہے مار، ڈانٹ ڈپٹ، خفگی، ناراضگی اور مار۔ اب ان 6 طریقوں پہ قرآن و حدیث سے میں ایک ایک دلیل پیش کر کے آگے نکلوں گا۔ پہلے کیا ہے؟ بولیے، حکم کرنا۔ اب دیکھیے قرآن کریم میں حضرت لقمان علیہ السلام کے اپنی اولاد کو تربیت کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ اقیم الصلاۃ، فرمایا نماز قائم کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے نمازی تھا، ضروری نہیں کہ حکم اسی وقت دیا جائے جب وہ کام نہ کرے۔ وہ نماز پڑھتا بھی ہے تو ہم کہیں بیٹا نماز قائم کرتے رہنا، کہیں زندگی میں ایسا وقت نہ آ جائے کہ تو نماز سے غافل ہو جائے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، بیٹے نماز کو قائم کرتے رہنا۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دیتے رہنا۔ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے بچتے رہنا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جب تم پہ مصیبت آ جائے اس پہ صبر کرتے رہنا۔ کس بات کی دلیل ہے کہ جو کام ہم چاہتے ہیں اولاد کرے، ہمیں چاہیے ہم اولاد کو اس کام کا بڑی حکمت عملی کے ساتھ حکم دیں۔ اب وہ کام جو ہم چاہتے ہیں کہ اولاد نہ کرے یا اولاد کرتی ہے رک جائے، تو ہمیں چاہیے ہم بڑی حکمت عملی سے اولاد کو اس کام سے روکیں، منع کریں۔ جس طرح